اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میں اس پروردگار کا لاکھوں مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میرے تمام دوستوں اور چاہنے والوں کو یہ توفیق بخشی کہ آپ لوگ ایک اچھی خاصی تعداد میں میری ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، خصوصی طور پر ہندوستان کے وہ مسلمان بہن اور بھائی جنہوں نے میری ان ویڈیوز کو دیکھا ہے اور آگے چل کر بھی دیکھیں گے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں دجالی فتنے اور دجال کے متعلق کچھ کاوشیں کریں گے۔ میں اپنی ان تمام کوششوں کے باوجود شاید اس موضوع کا احاطہ نہ کر سکوں، کیونکہ یہ موضوع اپنی پیچیدگیوں کے اعتبار سے کافی گنجلک اور مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہوں کہ وہ میرے خیالات کو یکجا کر دے تاکہ مجھے کچھ کہنے کا موقع مل جائے۔ دجالی فتنے کے اوپر جب بھی بات کی جائے گی تو ضروری ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی قرأت اور ترجمہ ہدیہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وإنا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذا الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا ورشدا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اتاری کتاب اپنے بندے پر اور نہ رکھی کتاب میں اتارنے والے اللہ نے اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب جو قیم ہے تاکہ دھمکائے بآسان شدید سے جو لدنی ہے اور بشارت دے ان ماننے والوں کو جو بھلے کام کرتے رہے ہیں۔ بلا شک و شبہ ان کے لیے اجر احسن ہے، مگن رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، اور دھمکائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ نہیں ہے اس کا علم ان کو کچھ بھی، نہ ان کو ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو ہے۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، نہیں بول رہے ہیں مگر وہ صرف جھوٹ، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو، اور ان آثار کی وجہ سے بھی جو اس جھوٹ سے پیدا ہو، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک ہم نے زمین کو زینت بخشی اور جو کچھ اس پر ہے اس کے ذریعے آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں، اور ہم بنا دینے والے ہیں ان ساری چیزوں کو جو زمین پر ہیں میدان اجاڑ۔ کیا تم سوچتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ جب ان اصحاب نے کہف میں پناہ لی تو کہا کہ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما اپنے پاس سے ہمیں رحمت اور فراہم فرما اور ہمارے معاملے میں رشد عطا کر۔ یہاں میں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ترجمہ پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان آیات کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہاں مگر ترجمے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ ایک مشہور اور مستند حدیث کے مطابق سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات دجالی فتنے سے بچنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار اور ڈھال ہے۔ آیات کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ ان آیات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ کہف اپنے موضوع اور اشارات کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم سورہ ہے، خاص طور پر آخر الزماں کے حوالے سے اس میں بے شمار نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان آیات میں واضح کیا ہے کہ کتاب اللہ ہی در حقیقت وہ ورلڈ آرڈر ہے جو دنیا انسانیت کو بالآخر ہدایت کا راستہ دکھائے گا، اور یہاں بات کی گئی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی چیز ٹیڑھی یا کسی بھی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک سیدھی بات بتانے والی کتاب ہے جو قیم ہے، یعنی
اس کی باتوں میں زمانے کے اعتبار سے تم کبھی بھی کوئی جھول یا خامیاں نہیں پاؤ گے۔ ہر زمانے میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جو قانونی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، یہ تمہاری رہنمائی کرتی رہے گی۔ غور کیا جائے تو ان ابتدائی آیات میں ایک لطیف طنز ان نظاموں پر کیا گیا جو پچھلی آخری صدیوں میں دنیا انسانیت کو بیوقوف بنانے کے لیے اچھے نفیس اور سہانے مستقبل کے خواب دکھاتے ہوئے استعمال کیے گئے۔ کبھی یورپی بادشاہت کی بات ہوئی، کبھی ایرسٹوکریسی کی بات کی گئی، کبھی جمہوریت کا راگ الاپا گیا اور کبھی کمیونزم کی بات۔ اور اب موجودہ دور میں نیو ورلڈ آرڈر جو اپنی باہیں پھیلائے نعرے مارتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ بس اس نظام کو اپناؤ تاکہ تمہیں دنیا کی تمام تر سہولتیں اور آرام میسر ہو جائیں۔ یہ نظام سب سے زیادہ اسلام اور قرآن کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ جدیدیت کو اپناؤ اور یہ معاذ اللہ دقیانوسیت کو چھوڑ دو۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ قرآن موجود ہے جو ہر معاملے ہر تاریکی میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ آگے کی آنے والی آیات مزید اس مفہوم کی وضاحت اور 1400 سال پہلے عرب کے ریگزاروں میں نازل ہونے والے اس نظام کی اس کلام کی حقانیت کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ کہا گیا کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ دھمکائے عمومی طور پر لوگوں کو اس باسان شدید سے جو لدنی ہے۔ یہاں پر ہم تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا علم جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہو وہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باسان شدید اللہ کی طرف سے ہوگا اور یہ کسی بندے کی طاقت نہ ہوگی کہ وہ ان حالات اور واقعات کو روک سکے۔ اب یہ باسان شدید ہے کیا؟ عربی زبان میں باسا کے معنی ان حالات کے ہیں جو جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن میں دوسرے مختلف مقامات پر اس لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا گیا۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کو احادیث کی زبان میں ملائمہ اور بائبل کی زبان میں آرماگیڈن کہا گیا۔ اور لدنی اس لیے کہا گیا کہ جب یہ اس عالمگیر جنگ کے حالات پیدا ہوں گے تو کوئی انسان یہ طاقت نہ رکھتا ہوگا کہ وہ اس سیاسی، معاشی اور جنگی صورتحال کو قابو کر لے۔ یہاں ساتھ ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی بشارت دی گئی اور اطمینان دلایا گیا کہ تمہارے لیے اجر احسن ہے۔ اگر بھلے کام کرتے رہو گے تو ان شدید حالات میں اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ یہاں آگے کی آیات ان تمام آیاتوں کا لب لباب بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور غور کیا جائے تو موجودہ حالات جو آج درپیش ہیں ان پر شاندار تبصرہ بھی کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یقینی طور پر آج ہم ان آیات کا مطلب جتنی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں شاید دنیا کے حالات پہلے ایسے کبھی نہ ہوئے ہوں گے۔ یہاں خصوصیت کے طور پر ان لوگوں کو دھمکانے کی بات کی گئی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یعنی عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور ان کے باپ دادا جنہوں نے اس افسانے کو گھڑا اس کا بھی علم ان کو نہیں تھا، اس لیے یہ محض جھوٹ ہے اور جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی بات کو سورہ مریم کی آیات 87 تا 93 میں کہا گیا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے پیچھے اپنی جان کھو دیں گے، اور مزید کہا کہ وہ غم کیا ہے جس کے پیچھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کھو دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ دنیا انسانیت کی اکثریت ان آثار کی وجہ سے متاثر ہوگی جو اس جھوٹ سے پیدا ہوں گے۔ ہم یہ بات کہنے میں
حق بجانب ہوں گے کہ در حقیقت آج کی موجودہ دنیا انسانیت کے بگڑے حالات کی سب سے بڑی اور مرکزی وجہ یہ عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی ہے۔ سینٹ پول نے جب یہ نظریہ قدیم یونانی فلسفے کی مدد سے گھڑا تو اس کو بھی یہ شاید اندازہ نہ ہوگا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب شہنشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا تو اس نے باقاعدہ سرکاری طور پر اس نظریے کی ترویج کی، جس نے آگے چل کر عیسائیوں کے مرکزی فرقے یعنی گریک آرتھوڈاکس، کیتھولکس، میتھوڈسٹ، پروٹیسٹنٹس اینڈ جہووا وٹنسز کو جنم دیا۔ ان فرقوں میں دشمنی اور خون بہانے کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ بات صرف آپس کی دشمنی تک محدود ہوتی تو ٹھیک تھا، مگر جب قرون وسطیٰ میں کیتھولک چرچ نے عام معصوم یورپی لوگوں کا خون بہانا شروع کیا تو اس سے یورپی لوگوں میں مذہب دشمنی اور دین بیزاری کے شدید جذبات نے جنم لیا۔ اس نظریے میں پائے جانے والی شدت کے آثار نے کئی صدیوں تک دنیا انسانیت پر قابل نفرت ظلم ڈھائے، اور پھر بعد میں اٹھنے والی تحریکیں جس میں دہریے پن یعنی ایتھزم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی نے یورپی فلسفے کو متاثر کیا، جس سے لوگ موجودہ جمہوری نظام کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنی ساخت کے اعتبار سے ایتھزم کے ڈھانچے پر کھڑا ہے۔ الومناٹی اور فری میسنز نامی تنظیمیں در حقیقت اسی عقیدے کی پیداوار ہیں، جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ پچھلی صدی میں لڑی جانے والی بدترین عالمگیر جنگیں انہی عیسائی ممالک کے درمیان لڑی گئیں جو اس عقیدے کے پیرو تھے۔ کروڑوں لوگوں کو بلا وجہ مار دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ سے جانے والے اکثریتی تعداد میں لڑنے والے سپاہیوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ وہ اس جنگ میں کیوں شریک ہیں، کیونکہ جن معاشروں اور نظریوں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہو وہاں اکثر قوموں کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوٹ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ آثار تھے جو عقیدہ تثلیث سے پیدا ہوئے اور جن کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اگر ہم یہاں ڈیپ انالیسس کریں تو محسوس ہوگا کہ ان آیات کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اوپر کی آیات میں ایک عالمگیر جنگ یعنی آرماگیڈن، جس کے مقابلے میں پچھلی تمام جنگیں پکنک ثابت ہوں گے، کی بات کی گئی۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آرماگیڈن کا آغاز بھی عیسائیوں کے مختلف متحرف فرقوں کے درمیان سے ہی شروع ہوگا۔ حالیہ روسی، یورپی اور امریکی کشیدگی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور ہم اس ویڈیو سیریز میں اس کا حوالہ بھی دے چکے ہیں۔ دوسرے پارٹ میں اس پر بات بھی کی گئی ہے، اور کیا پتا کہ جس میدان اجاڑ کی بات کی گئی وہ قیامت کے بعد کے حالات کے علاوہ اس آفت کا بھی ذکر کرتے ہوں جو اس خوفناک ایٹمی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہو۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر برسائے جانے والے بم کے نتیجے میں جو تصویریں ہمیں ملیں وہ اس کی چھوٹی سی جھلک ہے۔ بعد کی آیات میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا اور کہا گیا کہ اصحاب کہف کی مثال لو، اور یہ دیکھو کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں کہ عالمگیر جنگ کا فتنہ قریب آ جائے، اور جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زینت کا سامان کی انتہا ہو چکی ہے، اور شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ انسانوں کو مادی اشیاء کی اتنی فراوانی حاصل ہوئی، اور یہی چیزیں دجالی فتنے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ دجالی فتنے میں دنیا کی جو زینت کا سامان ہے وہ بے تحاشا ہو جائے گا۔ ان حالات میں اصحاب کہف ایک روشن مثال ہیں، جنہوں نے کہف جو غاروں کی ایک خصوصی اصطلاح ہے میں پناہ لی تھی، اور بس اپنے اللہ ہی کے لیے ہو کر رہے تھے۔ اس لیے یہ مثال ایک روشن مینارے کی طرح ہے۔ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو سوچو کہ اصحاب کہف کا طریقہ کیا تھا۔ یہاں ہم اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ گو کہ اس موضوع پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، مگر وقت کی قلت کا خیال کرتے ہوئے ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں سورہ کہف میں بیان کردہ واقعات کا احوال
جس میں کچھ تجزیہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔